آغا اور پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سلمان راجہ صاحب، میں 3 فکری مغالطے جو میں صبح سے دیکھ رہا ہوں جاری ہیں، ان کے بارے میں بات کر کے پھر میں آ جاؤں گا تجویز کی طرف۔ پہلا فکری مغالطہ یہ ہے کہ افغانستان کی وجہ سے یہاں دہشت گردی ہے یا امن تہ و بالا ہے۔ افغانستان کے کچھ اور ہمسائے بھی ہیں، ایک کا نام ایران ہے، دوسرے کا نام ازبکستان ہے، تیسرے کا نام تاجکستان ہے، چوتھے کا ترکمنستان ہے، اور چائنا بھی ان کا ہمسایہ ہے۔ کہیں پر بھی اس لیول کی دہشت گردی نہیں ہے، یا بالکل بھی نہیں ہے اکثر تو، جتنی یہاں پر ہے۔ تو یہ معاملہ افغانستان کی وجہ سے شاید نہیں ہے، ورنہ پھر ازبکستان میں بھی ہوتا، چائنا میں بھی اور ایران میں بھی۔ کچھ نہ کچھ یہاں پر بھی معاملہ ٹیڑھا ہے، مسئلہ ہے کوئی، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ یہ ریاست، پاکستان کی ریاست، ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے۔ یہ سیکیورٹی سٹیٹ باقاعدگی سے رول آف لا اور آئین کو نہیں مانتی ہے، یہ سیاسی آزادیوں کی دشمن ہے، یہ امن، بھائی چارہ، دوستی، معاشی ترقی، خوشحالی، پلورلزم اس کے خلاف ہے۔ یہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بالکل بھی برادرانہ دوستی پر مبنی، باہمی مفاد پر مبنی تعلقات استوار کرنے میں یقین نہیں رکھتی۔ اس کی وجہ سے یہ باقی معاملات چل رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً اس سیکیورٹی سٹیٹ کو کندھا دینے والے لوگ جو تھے، جنہوں نے آج کل بے روزگاری کے وجہ سے اپنی رائے بدل رہی ہے اور وہ مذاکرات کی بات کرنا شروع ہو گئے، ایسے لوگ ضرور موجود ہیں۔ تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے ایسے لوگ جن کی روٹی اور رزق جنگ میں ہے، دہشت گردی میں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں جن کی معیشت جنگ کی معیشت ہے، اس کو ہم نے بدلنا ہے امن کی معیشت میں۔ ہم نے سیکیورٹی سٹیٹ کو ایک ویلفیئر سٹیٹ میں بدلنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا سلوشن نہیں ہے کہ ایک بٹن دبائیں گے اور یہ حل ہو جائے گا دہشت گردی کا معاملہ، یا یہ ریاست جو ایک ویلفیئر ریاست بن جائے گی، بٹن دبانے سے معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک لانگ ٹرم سٹرگل ہے، اور صوبائی حکومت جو ہے، اگر وہ یہ جرگہ بلا رہی ہے اور انہوں نے اس طریقے میں امن کی بات کر رہی ہے، تو امن کے ساتھ ساتھ یہ باقی باتیں بندھی ہوئی ہیں۔ آئین، رول آف لا، یہ اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور اس کی طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک دوسرا فکری مغالطہ یہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف اور صرف جس طرح کہ افغانستان ہو یا سیکیورٹی سٹیٹ والے اس میں انڈیا کو لے آتے ہیں بار بار۔ معاملہ یہ ہے کہ دونوں طرف، افغانستان کے ساتھ بھی اور ہندوستان کے ساتھ بھی، جو ہمارے ہاں بیانیہ رائج ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بیانیہ کیا ہے؟ ہندوستان ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے۔ بیانیہ کیا ہے؟ کشمیر ہماری شارگ ہے۔ ارے بھائی، کیسا ایسا آرگنزم ہوگا جس کی شارگ کٹ جائے اور اس کے بعد زندہ رہے؟ ممکن نہیں ہے۔ یہ بیانیہ شروع سے غلط ہے، یہ مغالطہ پیدا کیا جا رہا ہے اور کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے ساتھ، ہندوستان اور پاکستان بنانے کے لیے 2 قومی نظریے کی بات کی گئی۔ 2 قومی نظریے میں کیا تھا کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے پرامن طور پر نہیں رہ سکتے۔ تو کیا اس کے بعد ہم یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے کہ دنیا نے آپ کو علیحدہ کر دیا، 2 ممالک ہو گئے، آپ اس کے بعد بھی پرامن نہیں رہنا چاہتے ایک دوسرے کے ساتھ؟ یہ کون سی کہانی ہے؟ تو لہٰذا یہ فکری مغالطہ جو بیانیے کے ذریعے پھیلایا گیا ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ایک انڈیٹڈ سٹیٹ ہے، 150 بلین کے قریب قرضہ ہے اس پہ، سب سے پہلے ہمیں ایک مارٹوریم لگانا ہے۔ ہمیں کہنا ہے کہ ہم یہ قرضہ واپس فوری طور پر نہیں کر سکتے، ہمیں مہلت دی جائے، 10 سال کی کم از کم بین الاقوامی برادری مہلت دے قرضے کے لیے، واپسی کے لیے۔ اور یہ قرضے کی قسطیں جو ہے ہم واپس کرنے کی بجائے اس کو سوشل سیکٹر میں لگائیں۔ لیکن کیا ہے، وہ کیا کہیں گے؟ آپ تو اللہ تلے کر رہے ہیں، آپ کے پاس تو اتنی بڑی فوج ہے، جو دفاعی بجٹ آپ کا اتنا زیادہ ہے، آپ ہم سے کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اس کا سیدھا مطلب یہ کہ ہمیں
اپنے فوج کے سائز کو کم کرنا ہوگا، ہمیں دفاعی بجٹ کو کم کرنا ہوگا، کیونکہ آج کا زمانہ بڑی فوجوں کا نہیں ہے. ہمیں ایک سریع الحرکت ایسی ٹیکنیکلی ایڈوانس فوج چاہیے جو دہشت گردی کے خلاف بھی موقع پر پہنچ سکے، اور اگر بیرونی دشمن جو ہے، اگر ڈپلومیسی ناکام ہو جاتی ہے تو بیرونی دشمن کا بھی، خصوصاً جب ہم ایٹمی طاقت ہے تو اس کا ہم توڑ کر پاتے ہوں. ورنہ اگر ہم اتنے بڑے سائز کی فوج، اتنے بڑے سائز کی بیوروکریسی اور اتنے بڑے سائز کی چیزیں رکھیں کہ جو وسائل کا ضیاع کرتے ہیں، صرف کہیں نہیں پہنچ سکتے. ہم نہ یہ دہشت گردی کو روک سکتے ہیں، نہ یہ جو ہے اس بڑ کے درخت کے نیچے ہماری پولیس تک آگے نہیں بڑھ سکتی. نہ ویل اکوپڈ ہے، نہ ویل ٹرینڈ ہے، نہ نفری پوری ہے. حتیٰ کہ ان کے تھانوں کے بل بھی ان کو لوگوں سے ایگزیکٹ کرنا پڑتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے بجلی کے بل اور یہ ان کے بجٹ سے ہیں. تو اس طرح کا معاملہ دہشت گردی کو بڑھاتا ہے، اس طرح کا معاملہ امن کا خلاف ہے. تو میری تجویز یہ ہے کہ جب تک آئین کی پاسداری کے لیے کام نہیں کیا جائے گا، ڈیوالوشن آف پاور، مرکز سے صوبوں کو، قوموں کے حقوق جو ہے ان کے وسائل پر ان کا اپنا اختیار نہیں ہوگا، اور جب تک عوام کی شمولیت نہیں ہوگی، فوج کے اس کو کم نہیں کیا جائے گا سائز کو. ہاں، سریع الحرکت ہونا چاہیے، بہتر ٹیکنیکلی ٹرینڈ ہونا چاہیے، زیادہ وسائل کا جو ہے جائز استعمال ہونا چاہیے. تب جا کے ہم اس طرف جا سکیں گے. مہربانی کر کے اس طرف توجہ دیں. شکریہ.